الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان۔ امیر اہل سنت کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے اربعین اتار، 40 حدیثوں پر مشتمل بیوٹیفل بک، اور اس کی باقاعدہ اب قسطیں آ رہی ہیں۔ اس کی سیکنڈ جو والیوم ہے، قسط نمبر 2، صفحہ نمبر 30 ہے اور حدیث نمبر بھی 30 ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا فرغ احدکم من طہورہ فلیقل اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے۔ پھر کیا فرمایا؟ ثم لیصلی علی، پھر مجھ پر درود شریف پڑھے۔ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اب وضو تو ہم کرتے ہی ہیں ماشاءاللہ، جب جب وضو کریں اب نیت کریں انشاءاللہ۔ ہم نے کرنا کیا ہے کہ کیا پڑھنا ہے؟ مل کر پڑھ لیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور رحمت کے دروازے کھل گئے تو پھر رحمت برسنا شروع ہو جائے گی، مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ درد و علم کے سر پہ ہوں بادل درود پڑھ، درد و علم کے سر پہ ہوں بادل درود پڑھ، مل جائے گا سکون دل بے کل درود پڑھ، برسے گی رحمت شہ ابرار بالیقین، مٹ جائے گا گناہوں کا کاجل درود پڑھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی ہی بارگاہ منور میں صبح و شام، ان کی ہی بارگاہ منور میں صبح و شام، کونین میں ہیں سب سے جو افضل درود پڑھ۔ ایک بار پھر درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانا ہے جو عجیب و غریب بھی ہے، رحمت بھرا بھی ہے اور دلچسپ بھی بڑا ہے، اور اس میں پیغام بھی بڑا کمال کا ہے۔ امام ابن ابی دنیا، یہ بہت مشہور عالم، محدث اور صوفی ہیں، 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1100 سال پرانے بزرگ ہیں۔ آج 15 اگر صدی ہے تو آلموسٹ 1200 سال پرانے بزرگ ہیں، 3 صدی کے بزرگ ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ نے ایک بڑی خوبصورت روایت ذکر کی، لکھتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے، اس دوران میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر دیکھا، عجیب منظر دیکھا۔ منظر کیا تھا؟ فرمایا کہ میں نے عرش کے نور میں لپٹا ہوا ایک شخص دیکھا، عرش الہی کے نور میں لپٹا ہوا شخص دیکھا۔ میں نے پوچھا من ھذا ام ملکن؟ آقا فرماتے کون ہے یہ، کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ میں نے کہا انبی، کیا کوئی نبی ہے؟ عرض کیا گیا نہیں۔ میں نے پوچھا من ہوا، پھر یہ کون ہے؟ تو ارشاد عرض کیا گیا جس کا خلاصہ یہ ہے، یہ وہ شخص ہے جس کی 3 صفات ہیں، 3 خصوصیتیں ہیں۔ نمبر 1، اس کی زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہتی تھی۔ نمبر 2، اس کا دل مسجد میں ہی لگا رہتا تھا۔ اور نمبر 3، اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا۔ ہائے ہائے، اب ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 3 اوصاف جس میں ہیں وہ کہاں ہے؟ عرش الہی کے نور سے لپٹا ہوا۔ یہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ معراج کی رات سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس شخص کو دیکھا،
اللہ اکبر. نبی پاک نے ویسے بہت سارے مناظر دیکھے ہیں, نبی پاک نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا. کچھ کو زمین کی مختلف وادیوں میں عذاب میں مبتلا دیکھا, کچھ کو جہنم میں عذاب پاتے ہوئے دیکھا, کچھ کو جنتی نعمتوں سے ملاحظہ, جنتی نعمتوں سے لطف ہوتے ہوئے ملاحظہ فرمایا. مگر قربان جائیے, یہ کیسا بلند رتبہ شخص ہے جس کو نبی پاک نے, جس کی روح پاک کو آسمانوں سے اوپر, جنت سے اوپر عرش الہی کے نور میں لپٹا ہوا دیکھا. ہے نا مرتبہ, ہے اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں اور عرش الہی کے نور سے لپٹا ہوا دیکھ رہے ہیں. اب سنو, مرنے کے بعد روحیں کہاں رہتی ہیں؟ مختلف سٹیجز ہیں, مختلف مقامات ہیں. بڑی دلچسپ معلومات ہے. بہار شریعت یہ کتاب لکھی مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے. اگر آپ نے نہیں پڑھی تو یہ کتاب ضرور پڑھیں, خاص طور پر اس کا جو پہلا چیپٹر ہے, پہلا حصہ ہے, بڑا امیزنگ ہے, جس میں ایمانیات کے بارے میں, قیامت کے بارے میں اب بہت اہم معلومات ہے. بہار شریعت میں ہے مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے. دنیا میں بھی ہوتا ہے نا, غریب آدمی کا علاقہ الگ ہوتا ہے, مڈل کلاس کا الگ ہوتا ہے, اپر لیول کا الگ ہوتا ہے, اور اپر لیول کا بہت اپر ہوتا ہے. روحوں کا کیا اسٹیج ہے؟ سنو, بعض آدمی کا جیسا, یعنی آدمی کا جیسا رتبہ ہوتا ہے اسی کے مطابق روح کی بلندی اور اس کو عروج ملتا ہے. بعض کی روحیں قبر میں ہی رہتی ہیں, بعض کی زمزم شریف کے کنویں میں رہتی ہیں, بعض کی زمین و آسمان کے درمیان رہتی ہیں, بعض کی پہلے, دوسرے, تیسرے, چوتھے یا پانچویں یا چھٹے یا ساتویں آسمان میں رہتی ہیں, اور بعض آسمانوں سے بھی بلند ہوتی ہیں, اور بعض کی روحیں عرش کے نیچے کندیلوں میں رہتی ہیں, اور بعض لوگوں کی روحیں اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں. یعنی جیسا انسان کا مرتبہ ایسی اس کی روح کو مقام ملتا ہے. اور سب سے اونچے مرتبے والا کون, سب سے ٹاپ کیٹیگری والا کون ہے کہ اس کی روح عرش الہی کے نیچے رہتی ہے. کاش ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے کہ جب دنیا سے ہم جائیں, روح جسم سے جدا ہو تو فرشتے ہماری روح کو خوشی خوشی ہاتھوں پر لیں اور ادب سے بارگاہ الہی میں حاضر کر دیں. اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی پیاری دعا کی ہے, جمعرات کی رات ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, آؤ مل کر یہ دعا کرتے ہیں. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا, عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. کمال تو یہ ہے نا کہ مرنے کے بعد فرشتے یہ نہ کہیں کہ یہ گناہگار, یہ فاجر ملا ہمیں, بلکہ فرش پر دھومیں مچ جائیں کہ کیسا طیب و طاہر آیا ہے. اور جناب ادھر دنیا میں زمین پر لوگ آنسو بہائیں کہ ایک نیک شخصیت سے ہم دور ہو گئے. اللہ ایسی ایمان والی, عافیت والی اور اللہ کی قبولیت والی موت ہمیں نصیب فرمائے. اب غور کیجئے کہ جس کی روح کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر نہیں, آسمان و زمین کے درمیان نہیں, پہلے دوسرے تیسرے یا ساتویں آسمان پر نہیں, عرش الہی کے نور میں لپٹا ہوا ساتوں آسمان سے اوپر دیکھا, وہ شخص کا مرتبہ, اس کا گریڈ, اس کا درجہ کیسا ہوگا. اور نبی پاک نے جب پوچھا تو کیا عرض کیا گیا, اس کی 3 صفات تھیں. اب میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ ہماری یہ عادتیں ہیں کہ نہیں. نمبر 1, اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی. نمبر 2, اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا. اور نمبر 3, اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو کبھی گالیاں نہیں دی گئیں, برا بھلا نہیں کہا گیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب غور کریں تو اتنے مشکل کام تو نہیں ہے, یہ تینوں کام کوئی بہت بڑا کام تو نہیں ہے. ٹرائی کی جائے, کوشش کی جائے تو ہو سکتا ہے, مگر انعام کتنا بڑا ہے. اللہ اکبر, عرش الہی کے نور میں لپٹا ہوا, سب سے ٹاپ کیٹیگری. ہائے ہائے, تو یہ تو سودا مہنگا نہیں ہے نا. ہائے ہائے, ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اللہ کرے کہ ہم اس مول کو اور اس سودے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور یہ درجہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے. اب ذرا تینوں چیزوں پر غور کرتے ہیں. کثرت سے ذکر کے فضائل,
ہائے ہائے، یہ اتنا آسان کام، اتنا ایزی کام ہے کہ بیٹھے بیٹھے بندہ ذکر کرتا رہے اور رحمت الہی کی پھوار برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان ہے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، یعنی اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرنا، یہ قرآنی حکم ہے۔ کتنی کثرت سے ذکر کرنا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں اور نبی پاک فرماتے ہیں اللہ پاک کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ذکر کی چاشنی نصیب ہو جائے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کہتے ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، یا رسول اللہ بے شک اسلام کے احکام مجھ پر زیادہ ہو گئے ہیں، کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائے جسے مضبوطی سے تھام لوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ عز وجل، یعنی تمہاری زبان ہمیشہ اللہ پاک کے ذکر سے تر رہے۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ غالباً جو سائل تھا وہ بہت ساری نفلی عبادتیں کی وجہ سے پریشان ہو گیا کہ اتنی ساری نفلی عبادتیں کیسے کر پاؤں گا، بہت ساری ہیں حضور نفلی عبادتیں۔ تو نبی پاک ایک ایسی عبادت بتا دیں کہ میں جس کو مضبوطی سے تھام لوں، تو نبی پاک نے جواب دیا کہ سبحان اللہ، ذکر الہی تمہاری زبان پر جاری رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ بہت کمال کا عمل ہے۔ جبھی تو نبی پاک نے فرمایا کہ بہت ساری نفلی عبادتیں ہیں نا، اگر تمہیں مشکل ہو رہی ہے تو بس اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، تمہاری زبان ذکر الہی سے تر رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم صحابی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے میری آپ کی حیات میں جو آخری ملاقات ہوئی نا، ظاہری حیات میں جو لاسٹ ملاقات تھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا عمل اللہ پاک کی، کون سا عمل سب سے بہتر ہے اور اللہ پاک کا سب سے زیادہ قرب دلانے والا ہے، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، وہ کون سا عمل ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، یعنی اے معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو۔ یہ اللہ کا زیادہ قرب دلانے والا عمل ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی موت کا ٹائم تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا نا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہر وقت زبان پر ذکر الہی جاری رہے، کثرت سے ذکر کرتے رہو تاکہ کبھی بھی ملک الموت آ جائے تو زبان ذکر الہی سے تر ہونی چاہیے۔ اچھا اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو؟ سبحان اللہ، سب چاہتے ہیں نا، ساری دنیا میں جب بھی سوال کرتا ہوں سارے لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ مرتے وقت سارے کلمہ پڑھنے چاہتے ہیں۔ اب میں جو کہنے جا رہا ہوں ہاتھ مت اٹھائیے گا، مگر جواب خود دے دیجئے گا، دل میں جواب دیجئے گا۔ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پورے مہینے میں کتنی بار آپ نے کلمہ پڑھا ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے۔ مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے اور زندگی میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ سوچیں نا ہمارا کتنا ٹائم ہم ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی فضیلت کتنی ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ 10 سیکنڈ نہیں لگے ہیں، within 10 seconds، نہ پسینہ بہا ہے آپ کا، نہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، نہ آپ نے کوئی محنت کی ہے، ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ ارے اتنی دیر میں دنیا میں کیا کما سکتے ہو؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کوئی وظیفہ بتا دیں، بڑا کمال کا وظیفہ بتا دیں، بس کچھ آج بتا دیں۔ میں کون ہوتا ہوں بتانے والا؟ آؤ نا نبی پاک کی حدیث سناتا ہوں، اور سنو اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں۔ دا بیسٹ وظیفہ، سب سے افضل وظیفہ، آقا فرماتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وظیفہ تو ملا ہوا ہے، پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، فضول باتیں کروا لیں، گھنٹوں بحث کروا لیں۔ اچھا اب میں دل پر چوٹ کرتا ہوں، اگر آج یہ اعلان ہو جائے گلشن معمار میں یا آس پاس سے بڑے گاؤں گوٹھوں سے بھی لگتا ہے لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ، کہ جناب آج کے بعد
یا چلے آج رات کا ہی اعلان کر دیتا ہوں، مسجد کا دروازہ بند کرتے ہیں، جو آج رات میں جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے، ہیں جو جتنی بار کلمہ پاک پڑھے گا اتنے 5000 روپے ملیں گے. فجر تک تو کوئی نکلے گا ہی نہیں مسجد سے باہر. تسبیح ہاتھ میں، موبائل بھی بند کر دیں گے. گھر والوں کو کہیں گے خبردار کسی نے فون کیا، آج رات کروڑ پتی بن کے آنا ہے میں نے، اتنے پڑھ لوں گا آج رات میں. تو یار کمال ہے، دنیا کے 1000 روپے ملے، دنیا کا انعام ملے، ہماری تسبیح نیچے نہ جائے. میرے نبی کا سچا وعدہ ہے، ہر سبحان اللہ پر جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ہم سارے مل جائیں نا جتنے بیٹھے ہیں، بلکہ مجھے لائیو جو سن رہے ہیں ہم بھی مل جائیں، سارے اپنے پیسے ملا لیں، ہم مل کر جنت میں ایک درخت نہیں خرید سکتے، ہے نا. اور ایک سبحان اللہ پر جنت میں درخت مل رہا ہے. اور بزرگوں نے بڑی پیاری بات لکھی، جس کے درخت لگے ہوئے ہوں گے، جس کے باغ لگے ہوئے ہوں گے، اس کو پھل کھانے کے لیے جانے بھی تو دیا جائے گا نا. میری پراپرٹی جنت میں ہوگی تو انشاءاللہ مجھے داخلہ بھی مل جائے گا. تو ذکر الہی دوسرے لفظوں میں جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ کہ فضول باتوں سے بچ کر ذکر الہی کرتے رہیں گے. ہائے ہاں پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات سنو، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. سنو مہر علی صاحب کیا کہتے ہیں، یہ بڑوں کی بڑی باتیں سنو. ہاں تاجدار گولڑا کہتے ہیں کہ جانور جو ہے نا شرعی احکام کا پابند نہیں ہے، اس کے باوجود حکم ہے کہ جانور کے، حلال جانور کے گلے پر چھری پھیرتے وقت اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. فرماتے غور کرو، جو شریعت کا پابند نہیں ہے اس کا نام، اس کا دم ذکر اللہ کے بغیر نکل جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. ہماری تو ہر سانس شریعت کی پابند ہے. اگر یہ سانس ذکر اللہ کے بغیر چلی جائے تو یہ سانس کتنی بے فائدہ ہوگی. ہے نا گہری بات، دل پر چوٹ کرنے والی بات ہے کہ جانور شریعت کا پابند نہیں، لیکن اگر اس کا دم نکلتے وقت اس پر ذکر الہی نہ کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. حلال جانور حرام ہو جاتا ہے، نہیں کھا سکتے آپ اسے، استعمال نہیں کرتے. تو ہم تو شریعت کے پابند ہیں، ہماری کتنی سانسیں ذکر الہی کے بغیر ضائع ہوتی ہیں. پتہ ہے ہم روزانہ کتنی سانسیں لیتے ہیں؟ ایک کیلکولیشن کے مطابق ہم 17,000 سے لے کر 30,000 مرتبہ سانس لیتے ہیں ایک دن میں. اب غور کریں، پہلے تو یہ سوچو یار یہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی سانس رکی ہے؟ کبھی طبیعت خراب ہو، جس کو دما کا مرض ہے نا، کبھی اس کو دیکھنا. آئے ہائے اللہ میرے تمام دما کے مریض اسلامی بھائیوں بہنوں کو شفا عطا فرما. سردیوں میں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جس کی سانس اٹک جائے نا، کووڈ کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا، آکسیجن لگا رہے ہیں، سانس نہیں آ رہی ہے، دم گھٹ جائے، کبھی چوک لگ جاتا ہے. کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کچھ کھاتے پیتے میں، کئی کھانے میں کوئی ایسی بے احتیاطی ہو جائے یا باتیں کرتے کرتے کھانا کھائیں تو کہتے ہیں نا سانس کی نالی میں لقمہ چلا گیا یا کوئی دانا چلا گیا، جان نکل جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے. لوگ پیچھے سے مار رہے ہوتے ہیں، سانس آ جائے کسی طرح، یعنی اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ایک سانس کتنی قیمتی ہے. روزانہ 17,000 بار بغیر اللہ کا شکر ادا کیے. ہم کون شکر ادا کرتا ہے؟ یہ 17,000 سانسیں اندر بھی گئیں. اور جو زیادہ سانس لیتے ہیں، جن کی جناب بھاگ دوڑ کی عادت ہے، کہتے ہیں کہ کیلکولیشن ہے کہ 17,000 سے لے کر 30,000 تک بیچ میں کوئی بھی کیلکولیشن بن سکتی ہے. کوئی 18,000 لیتا ہوگا، کوئی 20,000 سانسیں. 20,000 سانسیں اندر گئیں روز. 20,000 بار باہر نکلی، ایک بار رک جائے تو زندگی ختم ہو جائے گی. سانس رکے زندگی ختم. سانسیں ہی تو زندگی ہے نا. ایک پل ادھر ہے، اس پل ادھر ہے، آ گئی تو زندگی، چلی گئی تو موت ہے. یہی تو سانس ہے. خدا کی قسم روز 17,000 بار تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا. مگر یہ زبان ہے جو شکوے کرتے نہیں تھکتی ہے. بغیر پیسوں کے اللہ نے سانس دی ہے. ہر سانس پر ٹیکس لگا دیا جائے، پیسے ہی نہیں لگتے نا، فری میں. اندر بھی جا رہی ہے، باہر بھی نکل رہی ہے، آکسیجن اندر، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر. ابھی میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں نے ایک بیان اس پر کیا تھا، کبھی موقع ملے گا دوبارہ آپ کو بتاؤں گا. کہ آپ اگر جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، ان سے پوچھئے گا، انٹرنیٹ پہ اب تو سرچ کر لیں، بڑا آسان ہو گیا ہے، کہ اس ہوا سے آکسیجن نکالنا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کرنا یہ کتنا مہنگا کام ہے. یہ پورا پلانٹ ہے. کووڈ کے زمانے میں مشینیں آئی تھی نا کہ جناب جس کے ذریعے آکسیجن ملتی تھی، کیا تھا؟ پورا پلانٹ تھا نا. اللہ نے اندر یہ پلانٹ فٹ کیا ہوا ہے، کوئی قیمت نہیں دے رہے ہم، فری میں سانسیں آ رہی ہیں. وہ بڑا مشہور ایک عرب شریف کے ایک بندے کی پوسٹ مشہور ہوئی تھی کہ ایک بندہ جو تھا اس کو پرابلم آیا سانس کا کووڈ کے زمانے میں، تو 18-20 دن ہاسپٹل میں رہا.
اس کا بل بن گیا پاکستانی کوئی 25-30 لاکھ روپے. بہت مالدار آدمی تھا. جب بل ہاتھ میں آیا تو رونے لگا. ڈاکٹر سمجھے پیسے نہیں ہیں. کہا بھائی جان اگر پیسے نہیں ڈسکاؤنٹ دے دیتے, رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے پیسے بہت ہیں میرے پاس, مگر بھی یہ سوچ رہا ہوں 18-20 دن ہاسپٹل میں رہا, میرا 15-20 لاکھ روپے بل بن گیا. مجھے اللہ نے 72 سال سے فری میں سانسیں دی ہیں, فری میں آکسیجن دی ہے. میں اللہ کا کتنا بڑا مقروض ہو گیا ہوں, میں ادھر کیسے جواب دوں گا؟ اور یہ تو ایک نعمت ہے, آنکھوں کا جواب, زبان کا جواب, ہضم ہو رہا ہے, پی رہا ہوں پانی فری میں, ہاتھ کام کر رہے ہیں, زبان کام کر رہی ہے, سن رہا ہوں پراپرلی. کس نعمت کا شکر ادا, کیسے جواب دوں گا؟ اور پھر کہتے مجھے اللہ نے دیا نہیں کچھ, پھر کہتے میں پیچھے رہ گیا, پھر شکوے شکایت. نہ کرو ایسا, کم از کم ذکر تو کر لو یار, اس مالک کو یاد تو کر لو, اس اپنی زبان کو تو اس کے ذکر سے تر کر لو. اس کا بھی ٹائم نہیں. کاش یہ پیر میر علی شاہ صاحب والی بات سمجھ آ جائے کہ جانور جو شریعت کا مکلف نہیں, اس پر اللہ کا نام نہ لو ذبح کرتے وقت وہ حرام ہو جاتا ہے. ارے تمہارا دم بغیر ذکر کے نکل گیا تو کیا کرو گے؟ ایسی تو زندگی گزارے نا کہ اللہ کرے مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. جس کی زبان پر کلمہ آتا ہی نہیں وہ مرتے وقت کیسے پڑے گا؟ جو پورے دن میں اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ آخرت میں مرتے وقت کیسے کلمہ پڑے گا, کیسے ذکر الہی کرے گا؟ سوچو نا. آپ نے دیکھا ہوگا, چلے میں ایک اور آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ماشاءاللہ جن کی زبان پر ذکر و درود جاری ہوتا ہے نا, جب ان کو کوئی ڈیفیکلٹ ٹائم آتا ہے نا, کوئی مشکل وقت آتا ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے, کوئی دھکا لگتا ہے, کوئی ٹینشن آتی ہے, فوراً زبان سے کیا نکلتا ہے؟ یا اللہ, یا رسول اللہ, لا الہ الا اللہ. کیوں؟ عادت ہے. اور جن کی گالیوں کی عادت ہے, جن کی معاذ اللہ بری باتیں کرنے کی عادت ہے, ہم نے دیکھا ہے ان کی گاڑی سٹاپ ہوتی ہے, جھٹکا لگتا ہے, فوراً زبان سے گالی نکلتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اندر ہوتا ہے نا, جب جھٹکا لگتا ہے تو وہ باہر نکلتا ہے. یاد رکھیے گا, مرتے وقت ہمیں ایک جھٹکا لگے گا, ایک موت کا جھٹکا ہوگا, اور جو اندر ہوگا اگر وہ باہر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اندر ایسا بھر لو, اپنے دل کو ایسا صاف کر لو, ذکر الہی کے ایسے عادی بن جاؤ کہ جب موت کا جھٹکا لگے تو میری زبان سے کلمہ پاک نکل جائے. تمنا کیا ہے؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اچھی عادتیں پتہ کیسے کام آتی ہیں؟ پچھلے دنوں میں ایک بات پڑھ رہا تھا, کیا کمال کی بات تھی, ایمان تازہ ہو گیا. بزرگ کہتے ہیں اپنے ہاتھ, سنت طریقہ کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے دو, سیدھے ہاتھ سے لو, ٹھیک ہے نا؟ آج نہیں ہے لوگوں کو اس سنت کی فکر ہی کوئی نہیں ہے. الٹے ہاتھ سے دے رہے ہیں, الٹے ہاتھ سے لے رہے ہیں, الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں, الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں. nobody care about. ہم نے پیر و مرشد سے سیکھا, امیر اہل سنت سے, کہ آپ عادت کیسے بناتے ہیں. آپ اپنی اور اپنے بچوں کی عادت پتہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ سیدھے ہاتھ سے کوئی چیز دیں اور اگلے سامنے والے نے الٹا ہاتھ آگے بڑھائے نا, آپ واپس لے لیں کہ نہیں پہلے سیدھا ہاتھ. اب وہ سیدھا ہاتھ بڑھائے تو دے دیں اس کو یاد رہ جائے گا نا کہ یار سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. کمال کی بات سنو گے, ایمان تازہ ہو جائے گا. بزرگ کہتے ہیں سیدھے ہاتھ سے ہر چیز دینے اور لینے کی عادت بناؤ, جب قیامت کے دن تمہیں نامہ اعمال دیا جائے گا تمہارا سیدھا ہاتھ ہی آگے بڑھ جائے گا, اور جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا اس کی مغفرت کر دی جائے گی. چاہیے نا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال, تو دنیا میں سیدھا ہاتھ استعمال کرو نا اچھی چیزوں کے لیے. ادھر فکر ہی کوئی نہیں ہے. ایک اور کمال کی بات, سونے کے بعد کی جو اٹھنے کی جو دعا ہے, کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کیا پیاری دعا. اللہ یہ دعا ہی سمجھ آ جائے نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اس بندے کو میسج مل رہا ہے, اس رب کی مہربانی, اس رب کا شکر جس نے مرنے کے بعد مجھے زندہ کیا. احیانا بعد ما اماتنا. اب یہاں ایک اور بھی بات ہے جناب, میں مر کے تو زندہ نہیں ہوا, میں تو سو کے کھڑا ہوا ہوں. یہی تو میسج ہے, تم روز موت کے قریب جا کر واپس آ رہے ہو. جب سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ نظر آتا ہے؟ کون آیا, کون گیا, کیا ہوا, کچھ پتہ نہیں, ایسے بے سدھ ہو کے سوتے ہیں. یہی تو موت آئے گی تو بندہ سوچے سوتے وقت کہ ایک دن ایسا سوؤں گا کہ پھر اٹھوں گا نہیں. ہر روز صبح اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ ایک اور چانس دے دیا, ایک اور دن دے دیا, ایک اور دن دے دیا توبہ کے لیے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس رب کی مہربانی, شکر, تعریف اس رب کی جس نے مجھے مرنے کے بعد پھر زندہ کیا. والیہ النشور, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. علماء کہتے ہیں جو اس دعا کا عادی ہوگا نا
جب قیامت کے دن قبر میں اس کی آنکھ کھلے گی، وہ اٹھے گا، پھر اس کی زبان پر یہ دعا جاری ہو جائے گی. اور جو صبح قیامت یہ دعا پڑھتا ہوا اٹھے گا، بن گیا نا اس کا کام، اللہ کا نام لیتے ہوئے اٹھے گا نا. تو یہ ہے اچھی عادتوں کے فائدے. نہ ذکر کرتے ہیں، نہ کلمہ پڑھتے ہیں، نہ درود پڑھتے ہیں، بری باتیں. اور پھر کہتے ہیں مشکل دور نہیں ہو رہی، ٹینشن دور نہیں ہو رہی، مرتے وقت کیسے کلمہ نصیب ہوگا. اللہ کرے کہ آج یہ بات میں بھی طے کر لوں اور آپ بھی طے کر لیں کہ اب انشاءاللہ فضول باتوں سے بچ کر اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اب ذکر اللہ کی عادت کیسے بنائیں؟ ہاں یہ ذرا آپ زبردست بات کر لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے کوئی ایسی عبادت بتا، میں کوئی ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں جس میں مجھے مشقت اٹھانی پڑے، میرے لیے بھاری ہو. اللہ والوں کی باتیں ہیں، کیا کمال کے لوگ ہوتے تھے. ہم کہتے ہیں یار مولوی صاحب کو ایسا طریقہ بتاؤ محنت نہ کرنی پڑے. حضرت موسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کوئی ایسی عبادت بتا جس میں مجھے مشقت اٹھانی پڑے. اب دیکھیں رب کی طرف سے ارشاد کیا ہوا ہے، موسیٰ بلند آواز سے میرا ذکر کیا کرو. حضرت موسیٰ کو کیا تکلیف ہونی تھی، آپ نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا. جتنا ذکر کرتے گئے اتنا مزہ آتا گیا، اتنا لطف آتا گیا، آپ اور ذکر کرتے گئے اور ذکر کرتے گئے. اللہ سے عرض کی، یا اللہ میں نے تو تجھ سے عرض کیا تھا مجھے کوئی ایسی عبادت بتا جس میں مجھے تکلیف ہو، مشقت ہو، ڈیفیکلٹی ہو. میں تو ذکر کیے جا رہا ہوں، مزے کو مزہ آ رہا ہے. ارشاد ہوا، اے موسیٰ یہ تو آپ پر میری مہربانی ہے کہ آپ کو میرے ذکر میں لذت آتی ہے، ورنہ فرعون کو دیکھیے اس نے اپنا تاج و تخت، قوت و سلطنت سب برباد کر لیا، دریا میں غرق ہو جانا منظور کر لیا، مگر ایک مرتبہ بھی میرا نام اپنی زبان پر لانا گوارا نہ کیا. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ خوش نصیب وہ ہے جسے ذکر کی توفیق ملتی ہے، جسے ذکر میں لطف آتا ہے، جسے ذکر کرنے کا جی چاہتا ہے. ورنہ آج کے دور میں تسبیح بڑی بھاری لگتی ہے، اٹھتی نہیں ہے تسبیح، فوراً جیب میں رکھ لیتا ہے انسان. موبائل چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا. موبائل ذکر کرنا ہے تو موبائل چھوڑنا پڑے گا نا. نہیں میں تھوڑا اور موبائل میں لگ جاؤں، تھوڑا اور ٹی وی، تھوڑا اور معاذ اللہ فلمیں ڈرامے، دوستوں کی گپ شپ چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا. ایک تو منہ میں پان گٹکا نہ جانے کیا کیا آپ رکھتے ہیں کہ جناب وہ نکالیں گے تو ذکر کرو گے نا. امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں پان اینٹی درود ہے، اس لیے میں پان نہیں کھاتا، کیونکہ منہ میں جتنی دیر پان ہوگا اتنی دیر درود نہیں پڑھ سکوں گا. اپنے آپ کو بیزی ایسا کر لیا ہم نے کہ اب ذکر و درود پڑھنا مشکل ہو گیا ہے. تو نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو ان فضولیات سے بچائیں، اور سبحان اللہ جس کو ذکر میں مزہ آ رہا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. ذرا کہو تو صحیح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ہائے ہائے کیسا پیارا ذکر ہے، کرتے جاؤ ایسا لگتا ہے رحمت کے دریا میں تیر رہے. اور جس کو تک نہیں مزہ آ رہا نا وہ چیک کرے کہ اندر بیماری ہے. مجھے ذکر میں کیوں لطف نہیں آ رہا؟ مالک کا نام لیتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا. اللہ کا نام پتہ ہے کیسا ہے؟ ہاں اللہ کے نام کے راز بھی کمال کے ہیں. اللہ لکھو نا، الف لام لام ہا، الف نکال دو کیا بن جائے گا؟ للہ. لام نکال دو لہو، پھر اللہ کی طرف اشارہ ہے. ایک اور لام بھی نکال دو، ہو، پھر بھی اسی کی طرف اشارہ ہے. اور لفظ اللہ کا ہر لفظ اللہ کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے. کاش یہ لفظ دل پر نقش ہو جائے اور اپنے رب کے ذکر کا لطف اٹھانا ہم شروع کر دیں. اب علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، ایک بڑا پیارا جدول بھی بیان کیا. اگر آپ کا ذہن بن رہا ہے نا کہ یار میرا اکثر وقت ذکر الہی میں رہے، آپ کہیں یار اس کاروبار کیسے ہوگا، دنیا کے کام کیسے ہوں گے، دیکھو کیسے پاسبل ہے. اب ذرا غور سے سنتے جائیے گا. اب اصل بات ہے ذہن بننے کی. امیر اہل سنت کو ایک بار دیکھا گیا، آپ امامہ باندھ رہے تھے اور ہونٹ ہل رہے تھے. تو کسی نے پوچھا آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ 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 پڑھ رہا ہوں تاکہ امامہ باندھتا رہوں تو اس وقت بھی میرے زبان ذکر الہی سے فارغ نہ رہے. صرف ذہن بننے کی دیر ہے نا. آپ کے پاس دن میں ایسا بہت سارا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کی زبان فارغ ہوتی ہے. آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ بس میں جا رہے ہیں، آپ پیدل چل رہے ہیں. زبان کا کیا کام ہے؟
صرف ذہن بننے کی دیر ہے کہ یار اس وقت بھی تو میں اللہ اللہ کر سکتا ہوں، لا الہ الا اللہ، ایک تسبیح کلمہ پاک بھی پڑھ لوں، ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھ لوں، 2 تسبیح درود پاک کی پڑھ لوں، لا حول شریف پڑھ لوں. آپ کو مزہ آ جائے گا نا جس دن ذکر کا، اور اس کی فضیلتیں یاد ہو جائیں گی کہ یار یہ پڑھنے پر یہ نیکی، یہ پڑھنے پر یہ نیکی. سبحان اللہ. روایتوں میں آتا ہے جنت کی کیاریوں میں سے کچھ حاصل کرنا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو. تو ایک تسبیح جیسے جیسے حدیث یاد آتی رہے کہ یار کیا بات ہے، میرے آقا فرماتے 2 کلمے ہیں زبان پر بھاری ہیں، میزان پر ہلکے ہیں اور اللہ کو پیارے ہیں. وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چلو یار آج ایک تسبیح اس کی پڑھ لیتا ہوں. کاش یہ ذہن بننے کی دیر ہے، پھر آپ دیکھو ٹائم نکالو اور ٹائم نکلتا ہی چلا جائے گا. لیکن نہیں، ہمیں تو فضول وقت میں بھی لوگوں کو ہیڈ فون لگا کر معاذ اللہ گانے سننے ہیں، میوزک سننی ہے. اپنے ٹریول ٹائم کو تو درود ٹائم بناؤ، ذکر ٹائم بناؤ. اب سنو، علماء نے لکھا کہ اگر پورے ٹائم کو ذکر الہی میں کثرت سے گزارنا ہے نا تو دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. نماز بھی ذکر اللہ ہے. 5 نمازیں اول آخر کوشش کریں کہ سنتوں اور نوافل کے ساتھ پڑھیں. اس میں انشاءاللہ 1.5-2 گھنٹے، ٹوٹل 2 گھنٹے انشاءاللہ آپ کے پورے دن میں ذکر الہی میں گزر جائیں گے. پھر 5 نمازوں میں 3 نمازیں وہ ہیں کہ جن میں وقفہ کافی زیادہ ہے، عشاء سے فجر اور فجر سے ظہر. تو کوشش کریں کہ عشاء سے فجر کے درمیان بھی بیچ میں ٹائم نکال کر تھوڑے سے نوافل پڑھ لیں. اللہ توفیق دے تو تہجد پڑھ لیں، اس میں کچھ سورہ ملک کی تلاوت کر لیں، کچھ صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، تو رات میں مزید کچھ عبادت ہو گئی. اب آپ سو رہے ہیں، 7-8 گھنٹے کے لیے سونے جا رہے ہیں نا، تو اس نیت سے سوئیں کہ انشاءاللہ فجر میں اٹھوں گا انشاءاللہ. تو اب نماز کے انتظار میں، نماز کی تیاری میں انشاءاللہ اس نیت سے سونا کہ نماز فجر کے لیے اٹھنا ہے، اور اللہ کرے باوضو سوئیں، ذکر الہی کرتے کرتے سو جائیں، تو انشاءاللہ یہ وقت بھی اللہ نے چاہا اللہ کی یاد میں گزر جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اس کے بعد فجر سے ظہر بہت بڑا ٹائم ہے، اللہ توفیق دے تو اشراق چاش کے نوافل پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ یہ وقت بھی آپ کا ہو جائے گا. اب نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھ لیں، اللہ توفیق دے تو 100 بار درود پاک پڑھ لیں. تو یہ بھی آیت الکرسی پڑھ لیں. تو اب کیا ہوا، یہ ذکر و اذکار بھی آپ کی لائف میں، روٹین میں شامل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دن کا جو اکثر وقت ہے وہ ذکر الہی میں گزر رہا ہے، یا اللہ کی یاد میں گزر رہا ہے. خاص طور پہ جو فجر اور عصر کا وقت ہے نا، یہ بڑا خاص وقت ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو. تو اب سبحان اللہ ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ان 2 وقتوں میں خصوصیت کے ساتھ ذکر و اذکار مقرر کر لیے جائیں. فجر کے بعد اور عصر کے بعد تلاوت قرآن کی کچھ عادت کر لیں. امیر اہل سنت نے شجرہ شریف کے اوراد دیے ہیں عصر کے بعد پڑھنے کے، فجر کے بعد پڑھنے کے، وہ پڑھ لیں. اللہ بہت توفیق دے تو مغرب کے بعد اوابین پڑھ لیں. تو انشاءاللہ عز و جل اب جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو کوئی نہ کوئی عبادت، کوئی نہ کوئی ذکر، کوئی نہ کوئی اللہ کی یاد آپ کے روٹین میں شامل ہو جائے گی. اللہ اکبر. اب کبھی بھی موت آ جائے، اب کسی وقت بھی ملک الموت آئیں گے، یا تو آپ نماز پڑھ کے آ رہے ہوں گے، یا نماز پڑھنے جا رہے ہوں گے، یا تلاوت کر رہے ہوں گے، یا ذکر کر رہے ہوں گے، یا درود پڑھ رہے ہوں گے، یا اگلی نماز کا انتظار کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نبی پاک نے فرمایا نا حضرت معاذ بن جبل سے، اے معاذ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ، حدیث کا مضمون کیا ہے کہ جس وقت تمہارا آخری وقت آئے تمہاری زبان ذکر الہی سے تر ہو جائے. اللہ ایسی زندگی مجھے بھی عطا فرما دے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. اچھا، میں اس میں ایک مزے کی بات کہہ دیتا ہوں، یہ میں آپ کو بڑی تجربے کی بات بتا رہا ہوں. آپ ابھی شروع کریں گے نا، جس کی عادت نہیں ہے، جس کی عادت ہے وہ میری بات سمجھ آ جائے گا. اس کو جس کی عادت نہیں ہے اس کو شروع میں مشکل ہوگی، اس کو مزہ نہیں آئے گا، اس کو لگے گا یار بوریت ہو رہی ہے. دیکھیں اس کو اس طرح سمجھیے، جب آپ کو بخار ہوتا ہے، کئیوں کو بخار ہوتا رہتا ہے، طبیعت خراب ہو جائے، کھانا اچھا لگتا ہے؟ بتاؤ نا. آپ کے گھر والے آپ کی فیوریٹ ڈش بنا دیں، آپ کو بریانی پسند ہے وہ بریانی بنا دیں، آپ کو جو میٹھا گاجر کا حلوہ پسند ہے وہ بنا دیں. منہ میں پانی نہیں آ رہا ہو، ٹھیک ہے نا، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو پھر کیا ہوگا، اس دن بخار ہو، منہ کڑوا ہو، اپنا پسند کا حلوہ بھی اچھا نہیں لگتا، اپنی پسند کی بریانی بھی اچھی نہیں لگتی، بلکہ گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے. ایسا ہی ہے. مگر کیا گھر والوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو، بچوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہو، یا کھانا چھوڑ دیتے؟ نہیں، بندہ کہتا ہے منہ کڑوا بے شک ہے، کھاتے رہو، دوائی بھی لیتے رہو. تھوڑے دنوں بعد جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو بریانی بھی اچھی لگے گی، گاجر کا حلوہ بھی اچھا لگے گا، بچے بھی اچھے لگیں گے. ہمیں پتہ ہوتا ہے بیماری ہے، جیسے ہی بیماری دور ہوگی یہ سب چیزوں کا ٹیسٹ آنا شروع ہو جائے گا. ایسا ہی ہے.
جس کو تلاوت کا ٹیسٹ نہیں آ رہا، جس کو ذکر کا لطف نہیں آ رہا، جس کو درود میں چاشنی نہیں مل رہی، جس کو نعت سن کر آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے، جب دعا اٹھاتا ہے اس کے دل پر رکت نہیں آ رہی، خدا کے واسطے چھوڑ کر مت چلے جانا، پڑھتے رہنا، ذکر کرتے رہنا، تھوڑے دنوں بعد آپ محسوس کریں گے بیماری دور ہو رہی ہے، لذت آنا شروع ہو گئی ہے، لطف آنا شروع ہو گیا ہے، آنسو نکلنا شروع ہو گئے ہیں، چاشنی ملنا شروع ہو گئی ہے۔ خدا کی قسم، جن کو ذکر الہی کا لطف آ جائے نا، جن کو درود پڑھنے کی چاشنی مل جائے، جن کو تلاوت کا شوق مل جائے، جن کو دعا کی لذت مل جائے، پھر ان کا دل بھرتا نہیں اللہ کی عبادت سے۔ تو آج یہ نیت کرنا ہے کہ ابھی شروع میں لطف آئے نہ آئے، ہمیں اس کی لذت ملے نہ ملے، انشاءاللہ آج سے ہم کثرت سے ذکر الہی کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نیک اعمال میں بہت سارے وظائف امیر اہل سنت نے عطا فرمائے، انشاءاللہ اس کو بھی کریں گے۔ دیکھیں ماشاءاللہ خصوصی اسلامی بھائی بھی نیت کر رہے ہیں نا انشاءاللہ، ہمارے ذرا کیمرہ مین دکھائیں، یہ ہے آپ کی میری دعوت اسلامی، جن کو ماشاءاللہ نہ بولنا آتا ہے نہ سننا آتا ہے، یہ ہمارا پورا بیان ان کو اشاروں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے وہ بھائی بھی نیت کر رہے ہیں کہ اب وہ اشاروں سے اللہ کا ذکر کریں گے۔ یار ان کو دیکھ کر کتنا شکر ادا کرنے کا جی چاہتا ہے، یہ اللہ کا ذکر بھی اشارے سے کریں گے، زبان سے نہیں کر سکتے۔ مجھے زبان دی ہے پھر بھی میں اللہ کا ذکر نہ کروں، یار خدا کی قسم شرم آنی چاہیے۔ جس اللہ نے زبان دی ہے ذکر کے لیے، وہ زبان ذکر کیوں نہیں کرتی؟ یہ بے حیائی کی باتوں کے لیے تو زبان نہیں دی، بری باتیں سننے کے لیے تو کان نہیں دیے، یہ آنکھیں حرام دیکھنے کے لیے تو اللہ نے نہیں دی۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں۔ صلو علی الحبیب۔ اب آتے ہیں، اچھا ذکر الہی اور درود پاک طے ہو گیا انشاءاللہ، فضول باتوں سے بچیں گے انشاءاللہ، روزانہ کثرت سے درود پڑھیں گے، روزانہ کثرت سے کلمہ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں بس ذکر میں دل لگا لو، آپ اگر یہ ذہن بنا لو نا، ہر سبحان اللہ پر جنت میں درخت لگ رہا ہے، ہر درود پر 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، اور اپنے آپ کو چوٹ دیا کرو کہ یار پیسے ملتے تو پڑھتا کہ نہیں پڑھتا ہے، اور اب نہیں پڑھ رہا تو پھر انشاءاللہ ذہن بن جائے گا انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں، 3 کام تھے نا، یہ تو ہو گیا ذکر الہی، اس نور والے نور میں لپٹے ہوئے آدمی کے 3 اوصاف تھے نا، اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی۔ دوسرا اس کا عمل کیا تھا؟ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا۔ ہائے ہائے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن وہ 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کے عرش کا سایہ سمجھتے ہو؟ سورج 1.25 میل پر، زمین تانبے کی، سورج 1 میل پر، زمین تانبے کی، گرمی سے برا حال، اور اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جو 7 قسم کے خوش نصیب ہوں گے، ان میں ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ ایک تو مسجد میں نمازوں کے لیے جاتا رہے، اور جب مسجد سے گھر جائے نا، کاروبار پر جائے، باہر جائے، پھر دل مسجد میں لگا رہے۔ یار آپ اگلی نماز کب ہوگی؟ یعنی کچھ لوگوں کا دل کہاں ہوتا ہے؟ گھر لگا ہوتا ہے، یار گھر کب جائیں گے، جلدی کاروبار ختم ہو، گھر جانا ہے، بچے ہیں، فیملی ہے، جیسا گھر جانے کا جی چاہتا ہے نا، گھر میں دل لگا رہتا ہے۔ کاش ہمارا مسجد میں دل لگا رہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد یہی خیال آئے کہ مسجد میں کب جانا ہے۔ اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ مسجد میں دل لگا رہنا یہ تو چند لوگوں کا معاملہ ہے، ورنہ بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کا مسجد میں آ کر بھی بھاگنے کو جی چاہتا ہے۔ مسجد میں آتے ہیں تو بھی بے سکون ہوتے ہیں، مسجد میں آتے بھی ہفتے میں 1 بار ہیں، کچھ لوگ تو جمعے کو ہی آتے ہیں نا، باقی آتے ہی نہیں ہیں، اور بد نصیب کچھ تو ایسے ہیں جو جمعے کو بھی نہیں آتے، عید کی نماز میں آتے ہیں۔ سوچو یار، اچھا یہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں کم جاتا ہوں، صرف جمعے کو۔ 15 شعبان کو کیا ہوا؟ پوری مسجدیں بھر گئیں، پورے کراچی کی، پوری دنیا کی مسجدوں میں رش، پھر 16 شعبان خالی ہو گئیں۔ ایسا کیوں کرتے ہو بھائی؟ آئیں تو پھر آ جاؤ نا یار،
کتنا سکون ہے اللہ کے گھر میں. تو اس بار نیت کریں کہ رمضانوں میں بھی آئیں گے, رمضانوں کے بعد بھی مسجد سے ہمارا انشاءاللہ رابطہ رہے گا انشاءاللہ. اب مسجد چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. ہاں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سن لو, جن کا مسجد میں دل لگتا ہے. نبی پاک نے فرمایا جس طرح کوئی شخص کھو جائے, اس کے گھر والے اسے تلاش کرتے پھرے مگر اس کا کہیں پتہ نہ چلے, پھر کافی عرصے بعد وہ کھویا ہوا شخص گھر واپس آئے تو جتنی خوشی ان گھر والوں کو ہوتی ہے, اللہ پاک اس بندے سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جو مسجد کو ذکر و نماز کے لیے اپنا گھر بنا لیتا ہے. گھر کا مطلب یہ نہیں بندہ ادھر ہی کھانا پینا رہنا شروع, مطلب یہ کہ اس کا دل یہی لگا, جس طرح گھر جانے کو جی چاہتا ہے اس کا دل بس مسجد میں لگا رہے, مسجد میں انشاءاللہ بسیرا رہے, ہر وقت مسجد میں آتا رہے, تو سبحان اللہ اس کو پھر فرشتے بھی پہچاننے لگ جاتے ہیں. ہاں, آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایک ہی روٹ کی بس پر جائے تو بس والے پہچان جاتے ہیں, روز آتا ہے. ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اتنا جہاز میں سفر کرتے ہیں جہاز والے پہچاننے لگ گئے, ان کو ایئرپورٹ والے پہچاننے لگ گئے ہیں. سبحان اللہ, جو روز مسجد میں آتا ہے نا اسے فرشتے بھی پہچاننے لگ جاتے ہیں. سب سے اچھا تو یہ ہے نا مجھے فرشتے پہچانے کہ یہ روز کا نمازی ہے. یہاں اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ جو پابندی سے نماز پڑھنے آتا ہے کسی دن غیر حاضر ہو, فرشتے ڈھونڈنے نکلتے ہیں اسے. ہائے ہائے کیسے خوش نصیب ہیں. تو اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے, آپ کو بھی یہ توفیق دے کہ انشاءاللہ اب مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا انشاءاللہ. اچھا, یہاں ایک بڑی باریک سی بات, دو باتیں, پھر انشاءاللہ آخری ٹاپک کی طرف بیان کو ختم کرتے ہیں, کہ مسجد میں دل لگتا ہے کہ نہیں, یہ چیک ضرور کرنا ہے. علماء فرماتے ہیں کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہو تو دیکھو اس کا تعلق مسجد سے کیسا ہے. مومن مسجد کے اندر ایسا ہوتا ہے جیسا مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے, پرسکون. پانی سے باہر نکالو تو بے چین تڑپتی ہے نا, مومن باہر ایسا ہوتا ہے کہ یار واپس پانی میں کب جاؤں گا. مچھلی پانی میں آنے کے لیے تڑپتی ہے نا, مگر کچھ لوگ واقعی ایسے مسجد میں آتے ہیں جیسے وہ پانی کے باہر آ گئے ہیں. بار بار گھڑی دیکھیں گے, امام صاحب سلام پھیرے تو بھاگنے کے لیے دوڑیں گے. مسجد میں آ کے بے کل بے چین. چیک کرو مجھے ایسا کیوں ہوتا ہے. اگر میرا کوئی ایسا بھائی ہے نا کہ جب مسجد میں آئے اور بے چینی ہوتی ہے نا, اگین اپنا علاج کراؤ, چھوڑ کے مت جانا. دل کو اللہ سے دعا مانگو, معافی مانگو, توبہ کرو کہ اللہ مجھے تیرے گھر میں سکون کیوں نہیں مل رہا, نہیں بیٹھ پاتے. اب یہاں میں ایک اور بات کر دیتا ہوں, ابھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لاکھوں لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں, اللہ ان سب کا عمرہ قبول فرمائے, سب کو مکہ مدینے کی ان کی حاضری مقبول فرمائے, اور ان کے صدقے ہمیں بھی اسی رمضان میں مکہ مدینہ نصیب فرمائے. مگر وہ سارے عاشقان رسول میری بات غور سے سنیں, ادھر روتے ہیں یا اللہ کعبہ دکھا دے, مدینہ دکھا دے, تڑپتے ہیں. ادھر جا کے کتنی دیر بیٹھتے ہو مسجد نبوی شریف میں, کتنی دیر مسجد الحرام میں بیٹھتے, کیلکولیٹ کریں کہ پورے 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے بیٹھا. اب آپ کو لگ رہا ہوگا بہت دیر بیٹھا, کیلکولیٹ کر لیں کتنے گھنٹے. مشکل سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے, بڑی بات ہو گئی تو 5 گھنٹے. یار گیا تو 24 گھنٹے کے لیے تھا, ٹھیک ہے آرام کرنے کے لیے گھر چلے جاتے, روم میں چلے جاتے, باقی وقت کہاں گزرا. پرابلم بتائیں کیا ہے ہمارا, میں آپ کو بڑی گہری بات کرنے جا رہا ہوں, یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں. ہماری مسجد میں بیٹھنے کی عادت ہی نہیں ہے. ہم پاکستان میں نہیں بیٹھتے تو وہاں جا کے کیسے بیٹھیں گے. ہمیں باہر گھومنے کا بہت شوق ہے, مسجد میں آدھا گھنٹہ بیٹھے پھر کھڑے ہونے کو جی چاہتا ہے, پھر ادھر ادھر بندہ دیکھتا ہے کوئی جاننے والا نظر نہیں آ رہا, کوئی دوست نظر نہیں آ رہا ہے. وہاں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے, ساتھی ڈھونڈیں گے, دوست ڈھونڈیں گے. مسجد نبوی میں بیٹھ کر بھی فضول باتیں, مسجد الحرام میں بیٹھ, کیونکہ آدھے 1 گھنٹے کے بعد ہماری طبیعت بیٹھنے کو دیتی ہی نہیں ہمیں. اللہ کرے کہ مسجد والے بن جائیں, مسجد میں سکون مل جائے, بیٹھے تو کھڑے ہونے کو جی نہ چاہے. اور یہ نصیب والوں کو ملتا ہے, شروع میں نہیں ملے گا. جو اس بار مکے مدینے جا رہے ہیں میری بات نوٹ کر کے جانا, اگر آپ مسجد الحرام میں بیٹھے, مسجد نبوی میں بیٹھے اور اٹھنے کو جی چاہے نا, پھر بٹھاؤ اپنے آپ کو. واش روم جانا ہے وضو کر کے پھر بٹھاؤ اپنے آپ کو, نیند آ رہی ہے پھر بٹھاؤ اپنے آپ کو. تھوڑے دن لگیں گے, میں نے کہا نا ابھی دل میں وہ رمق نہیں آئی ہے, ابھی وہ چیز اندر موجود ہے. جس دن یہ نکل گیا نا پھر دیکھو تو آپ کو مسجد نبوی کے بغیر چین ہی کہیں نہیں آئے گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. ارے ان کے در کے سوا اور کیا ہے, ادھر پڑے رہو انشاءاللہ. وہ کہتے نا فقیر بیٹھا ہی رہے, دروازے سے اٹھے ہی نہ تو مالک کہتا یہ تو جا ہی نہیں رہا, اس کی جھولی بھر دو. ارے سرکار کے در کے سوا جانا کدھر ہے. اگر چلے گئے ہو مسجد نبوی میں, اب نہ بازار میں جانا ہے, اب نہ شاپنگ کرنی ہے, اب نہ دوستوں سے ملنا ہے. ارے یہ سارے کام پوری دنیا میں ہو سکتے ہیں, مگر
خدا کی قسم گنبد خضرا کہیں اور نہیں ہے، خدا کی قسم روضہ رسول کہیں اور نہیں ہے، کعبہ مشرفہ کہیں اور نہیں ہے. ارے تمہاری آنکھیں کعبے کو دیکھ رہی ہیں، کروڑوں آنکھیں تڑپ رہی ہیں کعبے کو دیکھنے کے لیے. اگر تمہیں رب نے پہنچا دیا ہے تو کیوں کھڑے ہونا ہے؟ تھک گئے ہو تو وہیں بیٹھ جاؤ، پھر وضو کرو، پھر بیٹھ جاؤ. کبھی تلاوت کرو، کبھی تسبیح پڑھو، کبھی نوافل پڑھو، کبھی درود پڑھو. انشاءاللہ کچھ دن ضرور لگیں گے، مگر جب دل صاف ہوگا، اس جگہ کی برکتیں دل پر طاری ہونا شروع ہوں گی، پھر دیکھو کیسی برکتیں ملتی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے وطن میں بھی مسجد میں بیٹھنا نصیب فرمائے، اپنے گھر میں بیٹھنا نصیب فرمائے، اور حرمین طیبین میں بھی اے اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ مسجدین کریمین میں بیٹھنا نصیب فرما، برکتیں لوٹنا نصیب فرما. ہمیں اے اللہ سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اب ایک اور بات، مسجد کی بات چلی ہے کیونکہ رمضان میں ماشاءاللہ بہت مسجدوں میں آنا جانا ہوتا ہے. دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے، بے ادبی مت کرنا. ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگ مسجد میں آتے ہیں اور اس کو بڑا آرڈنری لیتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے یار، یہاں آپ تیار ہو کے نہیں آتے؟ کیا شادیوں میں ایسے جاتے ہو؟ کہ بڑے آدمی کے گھر پہ ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں؟ کپڑے بھی دیکھتے ہیں، بال بھی دیکھتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں، اور مسجد میں پسینے والے کپڑے لے کر مکینک آ رہا ہے تو اس کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے، وہی گریس والے کپڑے پہن کے آ گیا. کھیلتے کھیلتے بچے آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، گراؤنڈ سے کھیلتے ہوئے آ گئے سیدھے مسجد میں نماز پڑھنے. یار آپ کے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے، کیا انہی کپڑوں میں جاؤ گے کسی اور کے گھر پہ؟ گریبان کھلے ہوئے ہیں، عجیب عجیب اب تو کپڑے پہن کے لوگ آ رہے ہیں، میں بتا نہیں پا رہا، شارٹس پہن کے آ جاتے ہیں مسجد میں. یار آپ کسی عزت دار گھرانے میں اس لباس میں نہیں جا سکتے، اللہ کے گھر میں آ گئے، پھر کہتے میری دعائیں قبول نہیں ہو. بے ادبی ہے یہ. بعض صورتوں میں جب آپ سے بدبو آ رہی ہے آپ کے لباس اور آپ کے منہ سے، مسجد میں آنا ہی جائز نہیں ہے. یار اللہ کے گھر میں آئے ہو عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، وضو کر کے، خوشبو لگا کر، بال بنا کر، اچھے طریقے سے، جتنا عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ. بزرگوں نے نماز پڑھنے کے لیے الگ لباس رکھے ہوئے تھے، شاندار خوشبو لگا کر نمازیں پڑھتے تھے. ہمیں خوشبو رکھی ہوئی ہے دعوت میں جانے کے لیے، فلاں دوست سے ملنے کے لیے، مسجد کے لیے نہیں. جیب میں عطر رکھیں کہ نماز سے پہلے لگاؤں، مسجد میں اپنی نماز کی تعظیم، مسجد کی تعظیم کی نیت سے. ارے یہ عزتیں آپ کو کدھر پہنچا دیں گی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے گھر کا اکرام کرو، اللہ تمہاری جھولیوں کو بھر دے گا. تو رمضان میں اس بار یہ مت کرنا، آئیں ضرور مگر عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تیاری کے ساتھ. پھر مسجد میں آتے ہیں تو فضول بات کرتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے مسجد میں دنیاوی بات کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب آئے نیکیاں کر دیں اور آ کے بھائی ہاں بھائی کیا چل رہا ہے آج کل، سب ٹھیک ہے، کاروبار کیسا جا رہا ہے، آج کل سونے کا دام اچھا، ہر کسی کو سونے کا ریٹ روز معلوم کرنا ہے. بھائی ہمیں بھی پتہ ہے ریٹ بڑھ رہا ہے، لینا ہے نہیں پھر بھی ریٹ معلوم کرنا ہے. ہر دوسرے آدمی کو انٹرنیشنل آئل مارکیٹ چیک کرنی ہے، اسٹاک ایکسچینج کدھر جا رہی ہے. او بھائی تیرے لینا نہ دینا، ذکر اللہ کر لینا بھائی، اتنی دیر 4 بار کلمہ پڑھ لیتا، ایک تسبیح درود پاک کی ہو جاتی. بس ٹائم بہت ہے نا، فارغ بہت ہے، دنیا بھر کی جناب ڈسکس وہ بھی مسجد میں آ کے کرنی ہے، تراویح کے دوران کرنی ہے، اعتکاف کے اندر کرنی ہے. خدا کے واسطے اگر مسجد میں آ کر خاموش نہیں رہ سکتے، فضول باتوں سے بچ نہیں سکتے، تو پھر گھر میں ہی نماز پڑھ لو بھائی. کیوں آ کر اپنی نیکیوں کو آگ لگانی ہے؟ اور پھر مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. یہ میں اعتکاف کرنے والوں سے بھی عرض کر رہا ہوں، ضرور اعتکاف کریں، یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی، مگر کریں تو پھر باادب طریقے سے کریں، مسجد کا اکرام کر کے کریں. اب آتے ہیں تیسرا عمل. ہاں وہ عمل بھی بڑا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ نبی پاک نے وہ کس بندے کو دیکھا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہا جاتا تھا. آج کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو موٹر سائیکل لے کے نکلا، کیسا سائلنسر نکلا ہوا ہے، سارے محلے کی نیند برباد کی، کیسے ماں باپ نے تربیت کی ہے. یار یہ گالیاں دے رہا ہے، اس کے ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے. اچھا جناب یہ لڑائی کر رہا ہے، اس کے ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے. لوگوں کے پیسے کھا گیا، اس کو شرم نہیں آتی، ماں باپ نے کیسی تربیت. یعنی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں. اچھا پھر ایک اور طریقہ، لوگ دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. اگر آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو ریپلائی میں کیا وہ دعائیں دے گا آپ کو؟ وہ بھی آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا. ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کو گالی پڑ رہی ہوتی، شرم نہیں آتی. اور وہ شخص کون تھا جو عرش الہی کے نور سے لپٹا ہوا تھا، کہ جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہا جا رہا تھا. ہائے ہائے کاش میں ایسا بن جاؤں کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ اس کے ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے. ارے بیٹا ایسا ہے تو ماں باپ کیسے ہوں گے. کاش میری وجہ سے میرے ماں باپ کی عزت بڑھے، لوگ میرے ماں باپ کو دعائیں دیں کہ ایسی شاندار تربیت کی ہے اس بیٹے کی کہ یہ بیٹا جناب دنیا کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، یہ بیٹا نیک ہے، اس کی وجہ سے لوگ نیک بن رہے ہیں. ایسے بنو نا
کہ وہ قبر میں ہیں، ان کو دکھ نہ پہنچے، میری وجہ سے لوگ انہیں دعائیں دیں. مگر آج لوگ بوڑھے ماں باپ، بلکہ قبر میں چلے گئے ماں باپ، ان کو گالیاں دلوا رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہلواتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے. سنو، امام احمد بن حنبل نے ایک روایت لکھی، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرش کے قریب ایک شخص کو دیکھا، آپ کو اس کے مقام و مرتبے کی خوشی ہوئی، اس کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا یہ کسی سے حسد نہیں کرتا تھا، چغلی نہیں کھاتا تھا، والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا. عرض کیا گیا اے اللہ کریم، آپ نے عرض کیا اے رب کریم، والدین کا نافرمان کون ہوتا ہے؟ فرمایا یعنی جو ماں باپ کے لیے برا کہے جانے کا سبب بنے، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے والدین کو برا کہا جائے، وہ والدین کا نافرمان ہے. آج زندگی میں یہ نیت کر لو یار کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کا دل نہیں دکھنا چاہیے، ان کو کوئی برا بھلا نہ کہے، میری وجہ سے میرے ماں باپ کی تعریف ہو، میں اپنے ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث بنوں. ماں باپ کا نافرمان، اللہ اکبر. ابھی آپ نے شب برات گزاری ہے یار، شب برات میں کیا ہوا تھا؟ آپ نے پڑھا تھا، سنا تھا نا بیان، کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے، مگر جو لوگ نہیں بخشے جائیں گے ان میں کون تھا؟ ماں باپ کا نافرمان تھا. کئی بار وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے آمین کہی تھی جبریل امین کی دعا کر کے، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، ان کی خدمت کر کے مغفرت حاصل نہ کر سکے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آمین. بتاؤ نا، ماں باپ کو انشاءاللہ ہم خوش رکھیں، والدین کو راضی رکھیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ سنو، باپ کی نافرمانی جبار و قہار کی نافرمانی ہے، اور باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے. آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے لیے جنت ہے، ناراض کرے تو وہی اس کے لیے دوزخ ہے. جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلاً مقبول نہیں. عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے. ہاں، یہ بڑی کمال کی بات اعلیٰ حضرت نے بتا دی. ماں کے ساتھ تو اب بھی لوگ کچھ برتاؤ اچھا کر لیتے ہیں، باپ کو تو خاطر میں نہیں لاتے، سمجھتے باپ تو کرتا ہی کچھ نہیں ہے. ارے باپ کی ڈیوٹی تمہیں سنبھالنا تھی، ماں کی ڈیوٹی پیار کرنا تھی، تمہیں لگا صرف ماں ہی پیار کرتی ہے. ارے والد کی وجہ سے تو ماں پیار کرتی ہے، والد نے پیسے لا کر دیے، والد نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، اور آج اپنے باپ کو نہیں پوچھتے لوگ. سنا آپ نے کہ باپ راضی نہیں ہے تو کوئی نماز نفل روزہ کچھ قبول نہیں، راضی کرو اسے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخری میں ایک واقعہ سنا کر اب بیان کو ختم کرتا ہوں. باتیں تو بہت ساری ہیں، کاش ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں. معاملہ یہ تھا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کی آواز بہت اچھی تھی، خوبصورت آواز تھی، اور اللہ نے اسے ایک اور نعمت یہ عطا کی کہ وہ اپنی پیاری آواز میں تورات شریف کی تلاوت بھی کرتا تھا. جب یہ بندہ تورات کی تلاوت کرتا لوگ گھر سے نکل آتے تھے، اتنی اچھی تلاوت کرتا تھا. مگر اس کے اندر ایک عیب تھا، وہ شراب پیتا تھا. اس کی ماں اسے منع کرتی تھی، سمجھاتی تھی بیٹا اللہ نے اتنی نعمت دی ہے، اتنی پیاری آواز دی ہے، تو تورات پڑھتا ہے شراب کیوں پیتا ہے؟ ماں کی سنتا نہیں تھا. ایک مرتبہ پھر تلاوت کرنا شروع ہوا تورات کی، لوگ جمع ہو گئے، خوب مجمع لگ گیا. جب تلاوت سے فارغ ہوا، اجتماع سے فارغ ہوا، گھر آیا پھر شراب پی. ماں نے سمجھایا بیٹا کیوں ایسا کرتا ہے، اتنا اچھا کام کر کے آیا پھر شراب پی رہا ہے. نشے میں تھا، ماں کو ایسا تھپڑ مارا اس نے کہ ماں بیچاری گری، اس کی آنکھ بھی نکل گئی، اس کا دانت بھی ٹوٹ گیا. اس بدبخت کو اب خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کیا، اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیا. اب یہ نکل گیا جنگلوں کی طرف، خوب اللہ کی عبادت کی، پہاڑوں میں رہا، 40 سال تک مجاہدات کیے، فاقے کیے، یہاں تک کہ اس کے جسم میں ہڈیاں نکل آئیں. اب اللہ سے کہتا یا اللہ اب میرے گناہ معاف ہو گیا جو میں نے ماں کے ساتھ کیا تھا. اللہ نے فرمایا کہ ردائی من ردائی امکا، میری رضا میں، میری رضا اسی میں ہے جس میں تیری ماں کی رضا ہے. یعنی اس کو 40 سال کی عبادت کے بعد بھی سمجھ آیا جب تک ماں راضی نہیں ہوگی رب راضی نہیں ہوگا. پھر آیا ماں کے پاس اور ماں سے کہا 40 سال بعد. ماں نے کہا کون آیا ہے؟ کہا ماں وہی تیرا بیٹا تجھ سے دور چلا گیا تھا. اے ماں تو میری جنت کی چابی ہے، معاف کر دے. ماں ابھی بھی ناراض میں تھی، کہا میں تجھ سے راضی نہیں ہوں گی. اب بیٹے کو بہت دکھ ہوا، وہ ہاتھ جس ہاتھ سے اس نے ماں کو مارا تھا اسے کاٹا اور لکڑیاں جمع کی اور آگ لگائی.
اور آگ کے قریب ہوا اور کہنے لگا، نافرمان، آخرت کی آگ سے پہلے اب دنیا کی آگ کا مزہ چکھ لے۔ قریب تھا کہ یہ خود آگ کے اندر چلا جاتا۔ ماں نے اب دیکھا تو ماں ہی ہوتی ہے نا۔ ماں نے روکا، ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ پاک تجھ سے راضی ہو، رک جا۔ اللہ اکبر، جو کام 40 سال کی عبادت نے نہ کیا، 40 سال کی ریاضت سے نہ ہوا، ماں کے ایک جملے کی برکت سنو کیا ہوا۔ یہ کہنے کی دیر تھی، اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اس بندے کا ہاتھ بھی جوڑ دیا اور ماں کی آنکھ بھی واپس لوٹا دی۔ تو اے میرے بچوں، اے میرے نوجوانوں، جن کے پاس ماں باپ ہے نا، دیکھو انہیں کبھی ناراض نہ کرنا، ان کو راضی رکھنا۔ خدا کی قسم آپ بہت خوش نصیب ہیں، یو آر سو لکی کہ تمہارے ماں باپ تمہارے پاس ہیں۔ ارے اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہے کہ اسے رمضان بھی مل جائے اور ماں باپ بھی ساتھ ہوں۔ ماں کے ساتھ اگر افطاری مل جائے، والد کے ساتھ اگر افطاری سحری مل جائے اور ان کی دعائیں مل جائے، اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہے یار؟ رحمت کے مہینے میں ماں باپ ساتھ ہیں تمہارے، ارے تمہارے گھر میں رحمتیں موجود ہیں، دعائیں لو، ان کی خدمت کرو، انہیں راضی کرو۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کیوں بربادی لے رہے ہو؟ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، کتنا یاد آتے ہیں۔ رمضان میں تو بہت یاد آتے ہیں۔ کئی بار میرے بیانات میں یہ بات کہی ہے کہ ماں باپ خاص طور پر 2 موقعوں پہ بہت یاد آتے ہیں۔ جب کوئی اللہ بڑی نعمت دے دے نا، ہاں، کوئی بڑی عزت ملے، کوئی بڑی نعمت ملے، کوئی نیا گھر مل جائے، کوئی نئی گاڑی سواری مل جائے، کوئی بھی ترقی ہو، بندہ کہتا ہے کاش میری ماں ہوتی تو دیکھ کر کتنا خوش ہوتی، میرا والد دیکھ کر کتنا خوش ہوتا۔ آج ماں نہیں ہے، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے دی۔ اور اسی طرح ماں باپ، پتہ ہے جب کوئی بڑا دکھ آ جائے نا، کوئی بڑی پریشانی آ جائے، کوئی بڑی بلا آ جائے، تب بھی ماں باپ بڑے یاد آتے ہیں کہ کاش ماں ہوتی تو ماں سے دعا کرا لیتا۔ ماں کہتی بیٹا فکر نہ کر، میں ہوں دعا کرنے والی، بس اس کا یہ کہنا ہی بہت تھا۔ والد کا ایک جملہ ہوتا تھا نا ہر مشکل میں، بیٹا میں ہوں نا، بس ختم، دل سے ٹینشن دور ہو جاتی تھی، کوئی سایہ ہے۔ مگر جب اب مشکل آتی ہے تو بندہ کہے جاؤں کس کے پاس، بات کس سے کروں؟ اے میرے بچوں، ان کی خدمت میں بیٹھو، ٹائم دو انہیں، ان کی برکتیں لوٹو۔ یہ چلے جائیں گے نا، پھر ان سے باتیں کرنے قبرستان جانا پڑے گا۔ ہاں، جاتے ہیں کچھ لوگ ماں سے بات کر رہے ہیں، کدھر جا رہا ہوں؟ ماں کو بتانے جا رہا ہوں۔ نہ کرو ایسا، قدر کرو ان کی۔ آج میں نے 3 باتیں آپ سے کی ہیں کہ نور میں لپٹا ہوا، عرش کے نور میں لپٹا ہوا آدمی کون تھا؟ جو ذکر الہی کثرت سے کرتا تھا۔ نمبر 2، وہ کیا کرتا تھا کہ اس نے، تیسرے نمبر پہ یہ تھا کہ وہ ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہلواتا تھا، اور دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا۔ اب آج نیت کر لو، انشاءاللہ ہم بھی یہ 3 کام کریں گے، انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے دل کو سکون پہنچائیں گے۔ ہاں، اگر جن کے ماں باپ چلے گئے نا، ایسے بیانات ہوتے ہیں، بعض اوقات خیال آتا ہے یار میں تو خدمت نہیں کر سکا، میں تو ان کو راضی نہیں کر سکا، اتنا ٹائم تو نہیں دے سکا۔ اچھا، بعد میں اللہ دن اچھے کر دیتا ہے، اس وقت پیسے ہی نہیں تھے، اس وقت خدمت کرنے کا موقع ہی نہیں تھا، خود بھی چھوٹا تھا، ماں باپ تو چلے گئے۔ تو علماء نے اس کا بھی طریقہ بتایا کہ اگر ماں باپ چلے گئے نا، اب ان کو ایصال ثواب کرے، ان کے لیے صدقہ خیرات کرے، ان کے صدقہ جاریہ والے کام کرے، ان کی قبر پر جا کر ان کے لیے دعائیں کرے۔ اللہ پاک اس بچے کی، ماں باپ کی روح کو اس بچے سے خوش فرما دے گا، یہ فرما بردار گن لیا جائے گا۔ اللہ نے دن دیے، دیکھو نا آج اتنی بڑی مسجد میں بیٹھے، یہ بھی کسی نے اپنے والد کے نام کے لیے بنائی نا، کتنا بڑا تحفہ دیا اپنے والد کو۔ یہ نصیب والوں کا کام ہوتا ہے۔ میں تو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ دیکھو آج دنیا میں میں اور آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں نا، وہ ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ملا ہے، یا ماں باپ نے دلایا تھا یا ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ملا۔ آپ کیا ایسا نہیں ہو سکتا میری اگر کسی کی ماں چلی گئی اور والد چلا گیا ہے، آپ اپنے ماں باپ کو جنت کا گھر دلا دیں؟ کہ جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو ماں باپ کے لیے مسجد بنا دیں، پوری نہیں بنا سکتے مسجد میں حصہ ملا دیں، اللہ کریم ہے، ماں باپ کو جنت میں گھر دے دے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان اللہ ہم سب کو رحمت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، اور رمضان میں جہاں عبادت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، روزے رکھنے انشاءاللہ، پوری تراویح پڑھنی ہے انشاءاللہ، وہاں سخاوت بھی کیجیے، یہ بھی نبی پاک کا طریقہ ہے۔ پیارے آقا خوب سخاوت فرماتے تھے، تو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرے، جن کی زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا وہ زکوٰۃ پوری ادا کرے، اور اپنے صدقات میں، اپنے زکوٰۃ میں جہاں اپنے رشتہ داروں کا اپنے خیال رکھنا ہے، اپنے غریب مسلمان پڑوسیوں کا، ملازمین کا خیال رکھنا ہے،
اس کے بعد دعوت اسلامی کو بھی یاد رکھیں. اتنا بڑا جو دین کا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، اپنی زکوٰۃ، اپنے ڈونیشن میں، اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کا ضرور ساتھ دیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. ہر جمعرات کو ہمیں کچھ درود پاک بھی پڑھائے جاتے ہیں، کچھ دعائیں بھی پڑھائی جاتی ہیں. انشاءاللہ مل کر وہ پڑھیں گے. ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. مل کر پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. وہ دعا کیا ہے؟ آئیے مل کر پڑھتے ہیں.
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب. اب انشاءاللہ ذکر ہوگا اور دعا ہوگا. کچھ اعلانات پہلے ہوں گے اور اس کے بعد ذکر اور دعا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ. ہر ہفتے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر لائیو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کو بھی مدنی چینل پر عشاء کے بعد تقریباً 8:30 پر انشاءاللہ الکریم ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا، جس میں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے. تمام ذمہ داران و عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت ہر ہفتے ایک دینی رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں یاد رمضان رسالے کا اعلان کیا جائے گا. یہ رسالہ خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے، اور جو سوشل میڈیا مثلاً واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں رضائے الہی اور ثواب کے لیے یہ رسالہ دوسروں کو بھی شیئر کیجیے. قرآن کریم کی تلاوت ایک اعلیٰ عبادت جبکہ اس کا علم زندگی سنوارنے کے لیے نہایت اہم ہے. تلاوت قرآن کا ذوق بڑھانے کے لیے خوبصورت خط اور اعلیٰ چھپائی کی حامل نسخوں پر اس کی تلاوت جبکہ قرآن کریم کی تعلیمات کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے اس کے ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ بہت ضروری ہے. مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے تلاوت قرآن کے لیے خوبصورت اور دیدہ زیب 16 سطری اور تجوید قرآن کریم کے نسخے. قرآنی تعلیمات کی سمجھ حاصل کرنے کے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان، تفسیر صراط الجنان، تفسیر تعلیم القرآن اور قرآنی انسائکلوپیڈیا یعنی فیضان قرآن ڈیجیٹل پین، جس میں 12 قاری صاحبان کی آواز میں قرآن کریم سننے کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کا تعارف، سورتوں کا خلاصہ، قرآن کریم میں ذکر ہونے والے پرندے، سمندری جانور وغیرہ، مخصوص آیات کی فضیلت، فقہی اصطلاحات اور بہت کچھ موجود ہے. تو آج ہی اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ پر تشریف لائیں اور مناسب قیمت پر تمام پروڈکٹس حاصل فرمائیں. خود بھی مطالعہ فرمائیں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں. امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ہر سال شعبان شریف میں فیضان رمضان مکمل پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. تمام اسلامی بھائی اس کتاب کو پڑھنے کی نیت فرما لے. مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے 660 روپے میں قیمتاً حاصل فرمائیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے مفت ڈاؤن لوڈ فرمائیں. دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور ایک اعلان اور سماعت فرمائیں انشاءاللہ الکریم. صلاۃ و سلام کے بعد جو روحانی علاج کا بستہ لگا ہوا ہے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا دم کیا ہوا پانی بھی آپ کو پیش کیا جائے گا، تو وہ بھی ضرور حاصل کریں. اور ایک اور نہایت زبردست آپ کے لیے خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ الکریم صلاۃ و سلام کے بعد رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری سلم الباری انشاءاللہ الکریم آپ تمام اسلامی بھائیوں سے عام ملاقات فرمائیں گے.
تو تمام اسلامی بھائی ملاقات کر کے ضرور جائیے گا. ماشاءاللہ میں قبلہ شیخ طریقت رکن شورا حاجی محمد عبدالحبیب اتاری صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ وقت نکال کے تشریف لائے. تو آپ تمام اسلامی بھائی ضرور مل کے جائیے گا, اور انشاءاللہ الکریم جو مدنی پھول دیے ہیں اور جو مدنی پھول دیے ہیں اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ الکریم ہمارے ڈسٹرکٹ گڈاب سے 1 ماہ کے مدنی قافلے راہ خدا میں سفر کر رہے ہیں. دارالسنہ ہمارا لگا ہوا ہے شعبہ مدنی قافلے کا. تو آپ تمام اسلامی بھائی نیت فرمائیں کہ جو 1 ماہ کے قافلے میں سفر کرنا چاہتے ہیں ضرور اپنا نام لکھوائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. مدینہ. ایک بات کا میں اعلان کر دوں, آج اجتماع کچھ تاخیر ہو گئی ہے. اتنی تاخیر ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں نہیں ہوتی ہے. ہم چونکہ کافی دور سے آئے اور کافی ٹریفک تھا تو معذرت خواہ ہوں, مجھے میری وجہ سے آپ کو انتظار کرنا پڑا. لیکن اگلی جمعرات کو آپ کو اتنی دیر نہیں لگے گی, تو آپ پابندی سے اسی ٹائم کے مطابق آئیے گا. اور آج کی تاخیر امید ہے آپ قبول فرما لیں گے. اب انشاءاللہ ذکر ہوگا اور دعا ہوگی. صلو علی الحبیب. مل کر السلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. اللہ کی رضا پانے ثواب کمانے کی نیت سے مل کر کعبۃ اللہ مشرفہ کا تصور باندھ کر مل کر ذکر کیجئے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبز گنبد کا تصور باندھ کر اللہ کی رضا پانے ثواب کمانے کی نیت سے درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ،
الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب دعا مانگی جائے گی. شب جمعہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے. اب دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، سروں کو جھکائیے. ہو سکے تو رو رو کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا حل المشكلات حل المشكلاتنا يا الله. يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله. يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل. يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله. يا رجاء السائلين يا امان الخائفين يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام. يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف. ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة. ربنا حاسبني حسابا يسيرا. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، تیرے گناہ گار بندے، سیاکار بندے سر جھکائے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں. اے رب کریم، اے رب کریم، جب اپنے جرموں کی طرف اپنی خطاؤں کی طرف نظر جاتی ہے دل بیٹھ جاتا ہے، مگر مولا جب تیری رحمت کی طرف نظر جاتی ہے تو اے اللہ ڈھارس سی بن جاتی ہے. اللہ آج کی رات ہم تیری رحمت کے سوالی بن کر آئے ہیں. اگر تو نے ہم سب کی بخشش فرما دی، تیری قسم تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تیری جنت میں کوئی جگہ بھی کم نہیں پڑے گی، تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا. اے اللہ ہماری بخشش ہو جائے گی، ہمارا کام بن جائے گا. ہم تیرے بندے ہیں، گناہ گار ضرور ہیں، مگر تجھی کو اپنا رب مانتے ہیں، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں. اے رب کریم تجھے نبی پاک کا، اے رب کریم نبی پاک کا واسطہ پیش کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما لے. آج کی رات ہم سے راضی ہو جا، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے. اے اللہ ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے. اے سب سے بڑے معاف کرنے والے آج ہمیں معاف فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ بھی معاف کر دے. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے. اے اللہ ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے.
اے اللہ ہمیں نیک بنا دے. آج تیرا ذکر کرنے کے بارے میں سنا ہے, بہت فضول باتیں کرتے ہیں مولا, ہماری زبان کو تیرے اور تیرے حبیب کے ذکر سے تر کر دے مولا. یہ تیری توفیق سے ہی ہوگا مولا. ہمیں ذکر کی لذت بھی عطا فرما, ہمارا دل بھی لگا دے, ہمارا دل تلاوت میں لگا دے, ہمارا دل ذکر میں لگا دے, ہمارا دل درود میں لگا دے, ہمیں نماز پڑھنے کا شوق عطا کر دے. اے اللہ نوافل پڑھنے کا شوق دے دے. تیرے گھر میں آئیں تو دل تیرے گھر میں لگا رہے. مسجدوں میں سکون اور قرار عطا فرما. ہمیں اجتماعی عبادت کے ساتھ ساتھ انفرادی عبادت کا بھی شوق نصیب فرما. حرمین طیبین میں بھی اے اللہ جب مسجدین کریمین میں جائیں تو وہاں بھی ہمارا دل لگا دے. اے پروردگار بس تیری عبادت کا ذوق عطا فرما. ہمیں ساجدین میں شامل کر لے, ہمیں شاکرین میں شامل کر لے. اے اللہ ہمیں مخلصین میں شامل فرما لے. اے اللہ مجرمین کی فہرست سے ہمیں باہر کر دے. اے کریم تیرے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل کر لے. اے اللہ سنتوں کا پابند بنا دے. فقط رزق حلال عطا فرما, رزق حلال میں برکت بھی عطا فرما, رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا, عافیتوں کے پھر جانے سے بچا. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا, بد نظروں کی بد نظری سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے آسیب سے بچا, زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا, زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا. اے اللہ دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں, لائیو بھی دعا میں نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں شامل ہوں گے. اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ہمیں بھی شفا عطا فرما. جسمانی بیماریاں بھی دور کر دے, روحانی بیماریاں بھی دور کر دے, گناہوں کی بیماریاں بھی دور کر دے. اے کریم پروردگار ہم سب کے روزی روزگار میں رزق حلال میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. بے روزگاروں کو حلال طیب آسان روزگار عطا فرما. اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو بیٹوں کے تمنائی ہیں بیٹے عطا کر دے, بیٹیوں کے تمنائی ہیں بیٹیاں عطا کر دے. جس کو اولاد دی ہے مولا ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اماما. اے رب کریم ہاتھ اٹھے ہیں مالک, تو نام بھی جانتا ہے, کام بھی جانتا ہے. کوئی کسی پریشانی میں ہے, کوئی کسی مشکل میں ہے. اے اللہ کبھی کبھی تو ہماری مشکل کے بارے میں لوگ کہتے ہیں آپ کا مسئلہ بہت بڑا ہے, آسانی سے حل نہیں ہوگا, بڑی مشکل ہے. اے اللہ یہ لوگ کہتے ہیں, ہمارا ایمان ہے انک علی کل شیء قدیر, مشکل ہمارے لیے بڑی ہے. اے اللہ تیرے لیے کچھ نہیں ہے. آج جو جس مشکل کا شکار آیا ہے, آج جو جس مصیبت میں پھنسا ہوا آیا ہے, آج وہ شخص جس کو کسی خوشخبری کا انتظار ہے, اے اللہ وہ تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اے اللہ شعبان کا مہینہ ہے, ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے اور اے اللہ اپنے کرم سے ہماری وہ مشکل آسان فرما دے. ہمارا ایمان ہے تو چاہے تو اندھیرے کنویں سے نکال کر حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے. اے اللہ ہمیں بھی غموں کے اندھیروں سے نکال کر خوشیوں کے اجالے میں داخل فرما دے. اے رب کریم ہماری مشکل کو آسان فرما دے. ہم تجھے انہی الفاظ کے ذریعے پکار رہے ہیں جب حضرت یونس نے مچھلی کے اندھیرے پیٹ میں تجھے پکارا تھا. اے اللہ ہمیں بھی غموں کے دکھوں کے اندھیرے سے نکال دے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے رب کریم ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما, عالم اسلام کا بول بالا فرما, بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی, غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. اے رب کریم ہماری جان, مال, عزت, آبرو, آل اور اولاد, دین اور ایمان کی حفاظت فرما. بالخصوص میرے مولا ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما. قبلہ امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما. اے اللہ تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. اس مسجد کو شاد و آباد فرما, اس کو آباد کرنے والے بنانے والے کے گھروں کو آباد فرما. وہ جس مشکل میں ہیں اللہ ان کی ان مشکلوں کو آسان فرما. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد.
دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاکے پیمبر کے حضور، بیٹھوں جو درے پاکے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ اے اللہ رمضان مکہ نصیب فرما، رمضان مدینہ نصیب فرما، اسی سال حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار روضہ رسول کی حاضریاں ہم سب کا مقدر فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔